کپتان کی جانب سے وار پر وار جاری ہے اور اب کی بار کپتان نے نون لیگ کا پنجاب سے مکمل طور پر صفایا کر دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رسین حیدر۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پر خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، کپتان نے پنجاب سے نون لیگ کا صفایا کر دیا ہے، اور نون لیگ کی اگر آپ یہ کہیں کہ جئی تئی پھیر دی ہے تو اس میں بالکل بھی جو ہے وہ کچھ غلط نہیں ہوگا، اور ہوائیں جو ہیں وہ اس وقت چلنا شروع ہو چکی ہیں اور نئے فیصلے بھی آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ ایکسکلوسیو ڈیٹیلز ہیں جو اس ویڈیو میں آگے جا کے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اور آخر پر انتخابات کے حوالے سے جو ہے وہ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ کیسے انتخابات سے چند قدم کی دوری پر ہیں، اور سلیم صافی نے جو ایک بڑا اعلان کر دیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ لیکن ان تمام تر تفصیلات سے پہلے آپ سے درخواست کرنی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ میرے آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور آپ کو اور میرا جو یہ تصویر اور آواز کی دنیا کا ساتھ ہے یہ برقرار رہ سکے۔ ناظرین، ہم وطن عزیز پاکستان میں رہتے ہیں، اور پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اندر اگر چند چیزیں دیکھی جائیں تو وہ آنے والے انتخابات کا بھی بتا دیتی ہیں اور یہ بھی بتا دیتی ہیں کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے۔ اس جو یہ ایک پیرامیٹر سیٹ کیے گئے ہیں، اس میں ایک یہ ہوتا ہے کہ جب انتخابات نزدیک آتے ہیں اس وقت ایک ہوا چلائی جاتی ہے، اور ہوا جس رخ کی ہوتی ہے، جس جماعت کی ہوتی ہے، اس جماعت میں تمام کے تمام جو الیکٹیبلز ہوتے ہیں، یہ بڑے نام ہوتے ہیں، وہ موو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے 2018 کا الیکشن دیکھا تھا۔ 2018 کے الیکشن میں ہم نے جو معاملات دیکھے اس میں یہی تھا کہ پیپلز پارٹی ہو گئی، نون لیگ ہو گئی، یا جتنی بھی باقی دیگر جماعتیں تھیں، انہوں نے اپنے اپنے آشیانے چھوڑے اور وہ عمران خان کی گود میں آ کے بیٹھنا شروع ہو گئے، یا عمران خان کے آپ آشیانے میں کہہ لیں کہ بیٹھنا شروع ہو گئے۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ تمام کے تمام لوگ سیٹیں جیتے اور عمران خان اقتدار میں آئے۔ اب کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنی اپنی جماعتوں میں موجود تھے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ انہی پلیٹ فارمز کے اوپر رہ کے جو ہے وہ سیاست کریں، وہ ان پلیٹ فارمز کو نہ چھوڑیں۔ لیکن اب 2023 کے الیکشن سے پہلے جو ہوا چل رہی ہے اس میں یہ دکھائی دے رہا ہے، خاص طور پہ اگر پنجاب کی بات کی جائے، اور پنجاب میں یہ جو پٹی ہے سرگودا، جنگ اور یہ پوری کی پوری پٹی، تو اس میں نون لیگ کا پہلے بھی مکمل طور پر صفایا ہو چکا تھا، لیکن ایک ایسا شہر تھا جہاں پر نون لیگ کی کچھ تھوڑی بہت سچویشن جو تھی وہ سٹرونگ تھی۔ وہ شہر تھا جی سرگودا۔ سرگودا میں اگر بات کی جائے تو سرگودا کے لوگ ابھی تک جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ چند ایک لوگ کھڑے تھے، اور سرگودا اور اس کے ارد گرد کے جو نواحی علاقے ہیں ان کو نون لیگ کا لاہور کے بعد سب سے بڑا گڑھ سمجھا جاتا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف بھی سرگودا سے الیکشن لڑا کرتے تھے۔ اب وہ الیکشن کن لوگوں کی بنیاد پر لڑتے تھے، ان میں سب سے بڑا نام پیر امین الحسنات تھے، اور پیر صاحب کی وجہ سے جو ہے وہ بڑی لوگ جو تھے وہ نواز شریف کو ووٹ دیا کرتے تھے۔ لیکن اب 2023 کی انتخابات سے پہلے پاکستان تحریک کے انصاف نے اور فواد چودھری نے ایک بڑا سرپرائز دے دیا۔ آج جو ہے وہ ایک پریس کانفرنس کی گئی جس کے اندر شاہ محمود قریشی شامل تھے، فواد چودھری شامل تھے، اور پیر صاحب اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہوئے اس پریس کانفرنس میں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کر دیا، جس کے بعد چودھری صاحب نے فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ نون لیگ سے ہم نے آخری ضلع بھی چھین لیا، کیونکہ سرگودا کے پاس ان کے پاس اس پوری پٹی کے اندر کوئی ایسا ضلع نہیں رہ گیا جہاں پہ ان کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ ہو، یا کوئی ان کے پاس جیتنے والا شخص ہو، یا ان کے پاس کوئی اتنی بڑی سپورٹ ہو۔ لہٰذا نون لیگ کا اس پوری پٹی سے مکمل طور پر جنازہ پڑا گیا ہے۔ اور سلیم صافی صاحب کی اگر آپ بات کریں تو سلیم صافی صاحب نے کل مریم نواز کی واپسی کے اوپر ایک ٹویٹ کیا تھا۔ انہوں نے جب یہ اعلان کیا گیا تھا کہ مریم نواز واپس آ رہی ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ مریم نواز اگر اکیلی واپس آتی ہیں تو معاملہ بالکل کلیئر ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ نون لیگ کا جنازہ پڑھا جائے گا، اور جنازہ مولانا فضل الرحمان پڑھائیں گے، اور جو فاتح خانی ہوگی وہ بلاول ہاؤس کراچی کے اندر ہوگی، اور نون لیگ کو دوبارہ کوئی کھڑا نہیں کر سکے گا۔ اور یہی حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں۔ مریم نواز نے فیصلہ تو کر لیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی قیادت میں جو ہے وہ پارلیمانی بورڈ بھی تشکیل دے دیا گیا ہے کہ کے پی کے اور پنجاب کے الیکشنز کے اندر جو ہے وہ ٹکٹس کا فیصلہ کریں۔ لیکن اس وقت گورنر پنجاب کسی اور موڈ میں نظر آ رہے ہیں، ان کے موڈ سے لگ نہیں رہا کہ وہ الیکشنز کی طرف جانا چاہتے ہیں، کیونکہ جب نوٹیفیکیشن آتا ہے
کسی بھی اسمبلی تحلیل کا تو اس میں باقاعدہ طور پر تاریخ لکھی ہوتی ہے کہ اس تاریخ کو جو ہے وہ الیکشنز ہوں گے، لیکن ہم نے دیکھا کہ نہ اس نوٹیفیکیشن میں تھا اور نہ ہی کسی اور چیز میں ہے۔ بظاہر تو یہ تاثر دینے کی نواز شریف صاحب کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم معاملات انتخابات کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم انتخابات کروانا چاہتے ہیں، لیکن پس پردہ یہ حقائق جو ہیں وہ کچھ الٹے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ جو انتخابات ہیں ان کا اعلان تو گورنر صاحب نے کرنا ہے، اور گورنر صاحب اس وقت دور دور تک دکھائی نہیں دے رہے اس طرح کی کوئی اناؤنسمنٹ کرتے ہوئے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ انتخابات کو تھوڑا ڈیلے کروایا جائے گا پنجاب کے اندر، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو جو ہے وہ لمبا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ پہلے کے پی کے اسمبلی کے انتخابات کروا کے پھر پنجاب کی طرف آیا جائے گا، لیکن جو بھی ہو پنجاب کے اندر جو ہے وہ انتخابات بالآخر ہونے ہیں، اور 66% سیٹس جو ہیں وہ وفاقی اسمبلی یعنی قومی اسمبلی کے اندر بھی خالی ہیں، اور ان تمام سیٹوں کے اوپر بھی جو انتخابات ہیں وہ کروانے ہیں۔ ان کی مجبوری ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بھی، حکومت کی بھی اور اداروں کی بھی، اور اگر یہ انتخابات نہیں کرواتے تو اس کا تاثر جو جائے گا لوگوں کے اندر، پھر اس تاثر سے یہ کبھی بھی جو ہے وہ جان نہیں چھڑوا سکیں گے، اور پھر انہیں بھاگنا جو ہے وہ بڑا مشکل پڑے گا۔ لیکن خیر ہوائیں چل پڑی ہیں اور فیصلے جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں عمران خان کے حق میں، یعنی وہ الیکٹیبلز جو کسی دور میں جو ہے وہ طاقتوروں کے بغیر نہیں چلتے تھے، انہوں نے اب عمران خان کی شاخ پر بیٹھنا شروع کر دیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی شاخ پر بیٹھنا شروع کر دیا ہے، اور آپ دیکھیں گے بہت جلد کہ معاملہ جو ہے وہ بالکل سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے۔ آخر پر جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ پنجاب کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے حوالے سے ہے، کیونکہ پنجاب کے اندر کیئر ٹیکر سیٹ اپ ابھی تک تاحال لانچ نہیں کیا جا سکا، نئے وزیر اعلیٰ کا جو ہے وہ فیصلہ نہیں کیا جا سکا، لیکن کل شام اجلاس بلایا گیا جس میں نئے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے وزیر اعلیٰ ہوں گے ان کا نام فائنل کیا جانا ہے۔ اس وقت ہاٹ فیورٹ شخص جو ہیں وہ محسن نقوی ہیں۔ محسن نقوی کا آپ کو پتہ ہے کہ کتنے بڑے بلیک میلر ہیں، میڈیا کے اندر کس طریقے سے بلیک میلنگ کرتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ ریجیم چینج آپریشن کے ایک بہت بڑے کردار تھے، انہوں نے ریجیم چینج آپریشن کے اندر نون لیگ پیپلز پارٹی اور 16 جماعتی اتحاد کا ساتھ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے جو طاقتور حلقے ہیں ان کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں محسن صاحب۔ تو اس وجہ سے جن کے اوپر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ آ جاتا ہے، جو آشیرواد جنہیں مل جاتا ہے، پھر انہیں روکا تو نہیں جا سکتا، لہٰذا لگ یہی رہا ہے کہ محسن نقوی جو ہے وہ نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر فائنل کر دیے جائیں گے، لیکن پنجاب کے حق میں یہ فیصلہ بالکل درست نہیں ہوگا، کیونکہ محسن نقوی آتے ہی پی ڈی ایم اور طاقتوروں کی مرضی کے فیصلے کریں گے، اور محسن نقوی کے نیچے جو ہے وہ میرے خیال میں، میرا اگر اپنا ذاتی اوپینین میں آپ کے سامنے رکھوں تو ایک صاف اور شفاف انتخابات نہیں کروائے جا سکتے۔ اس کے لیے کوئی اور موضوع شخص دیکھنا چاہیے تھا جسے نگران وزیر اعلیٰ لگایا جانا چاہیے تھا۔ اس ولاگ سے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وطن عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔